بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل قرآن میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن شریف کو سیکھو پھر اس کو پڑھو، اس لیے کہ جو شخص قرآن شریف سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے اور تہجد میں اس کو پڑھتا رہتا ہے، اس کی مثال اس تیلی کی سی ہے جو مجھ سے بری ہوئی ہو کہ اس کی خوشبو تمام مکان میں پھیلتی ہے، اور جس شخص نے سیکھا اور پھر سو گیا، اس کی مثال مجھ کی تیلی کی ہے جس کا منہ بند کر دیا گیا ہو۔ یعنی جس شخص نے قرآن پاک پڑھا اور اس کی خبرگیری کی کہ راتوں کو نماز میں تلاوت کی، اس کی مثال اس مشکدان کی ہے کسی ہے کہ جو کھلا ہوا ہو کہ اس کی خوشبو سے تمام مکان مہکتا ہے۔ اسی طرح حافظ کی تلاوت سے تمام مکان انوار و برکات سے معمور رہتا ہے، اور اگر وہ حافظ سو جاوے یا غفلت کی وجہ سے نہ پڑھ سکے تب بھی اس کے قلب میں جو کلام پاک ہے وہ تو بہرحال مشکی ہے۔ اس غفلت سے اتنا نقصان ہوا کہ دوسرے لوگ اس کی برکات سے محروم رہے، لیکن اس کا قلب تو بہرحال اس مشک کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، کتنی زبردست بات ہے حافظ صاحبان کے لیے، جس سے مشک کو تشبیہ دی گئی اس حدیث میں کہ جیسے مشک دان ہو اور اس کو آپ کمرے میں یا گھر میں رکھ لے کھلا تو مشک کی خوشبو ساری گھر کے اندر پھیل جائے گی۔ اسی طرح حافظ صاحب کی مثال ہے، اگر وہ تہجد گزار ہو اور تہجد میں اٹھے اور قرآن پاک کی تلاوت کرے تو پورے مکان کے اندر انوار و برکات اللہ پاک آسمان سے اتاریں گے اور اس کا گھر ان برکات اور انوار سے منور ہوگا۔ اور اگر حافظ صاحب سو گئے، رات کی عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے، تو جیسے اس حدیث اور اس کے تفصیل میں آیا ہے کہ بہرحال اس کے انوار اور برکات تو اس کے دل میں ہے ہی ہے، لیکن مشک تیلی اگر بند ہو یا کسی چیز میں بند کیا ہو تو اس سے خوشبو نہیں آئے گی۔ مشک کے اندر موجود ہوگا لیکن اس سے اس گھر کے اندر وہ خوشبو نہیں آئے گی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جتنے بھائی اگر ہم حافظ ہیں تو تہجد کی پابندی کریں اور تہجد میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اور اگر حافظ نہیں ہے تب بھی اللہ پاک ہمیں توفیق ہے کہ ہم تہجد میں اٹھے اور جتنا قرآن پاک ہمیں یاد ہو ہم اس کو تہجد کے اندر اس کے زور زور سے تلاوت کریں، اتنی زور سے بھی نہیں کہ دوسرے اس سے جاگ جائے، بلکہ اس حساب سے کرے کہ میں اللہ پاک کو سنا رہا تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو تہجد کی نماز پڑھنے اور اس میں کلام پاک کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو حضرات حافظ حضرات ہیں ان کی بھی دعا ہے کہ جیسے اس حدیث میں آیا ہے اللہ پاک ان کو بھی تہجد میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔